بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کوئی زہریلی چیز غلطی سے کھا لی جائے تو 60 گرام نمک پانی میں گھول کر پلائیں۔ اس سے قے ہوگی، جس کے نتیجے میں زہریلی چیز فوراً باہر آئے گی۔ ہر قسم کی برائی سے بچنا چاہتے ہو تو 5 وقت کی نماز ادا کیا کرو۔ نہار منہ نیم گرم پانی پینے سے دانت مضبوط ہو جاتے ہیں۔ یاد رکھیے، جو ہی بچہ پیدا ہو پہلے ہی گھنٹے کے اندر اندر نوزائیدہ بچے کو ماں کا دودھ لازمی پلائیں۔ اپنے دانتوں کو بہتر رکھنا ہے تو ہر کھانے کے بعد کلی کریں اور صبح و شام برش لازمی کریں۔ زیادہ دیر گھٹنوں کے بل بیٹھ کر کام کرنے سے گھٹنوں میں درد اٹھنے لگتا ہے اور گھٹنے ناکارہ ہو جاتے ہیں۔ جن لوگوں کو گرمیوں میں زیادہ گرمی لگتی ہے اور دانے نکل آتے ہیں، وہ لوگ آلو بخارے کا جوس پیا کریں۔ پاؤں کے انگوٹھوں پر تل کا تیل لگانے سے قد میں اضافہ ہوتا ہے۔ مالٹے کا چھلکا چبا لینے سے ہاضمہ ٹھیک رہتا ہے۔ مالٹے اور لیموں کا چھلکا سکھا کر پیس کر پھکی بنا لیں اور روزانہ کھانا کھانے کے بعد 1 چمچ کھا لیں۔ کبھی معدہ خراب نہیں ہوگا۔ نہار منہ کوئی بھی اچھی سی خوشبو سونگھنے سے آپ کا دماغ سارا دن فریش رہے گا۔ کمزور لوگ اگر روزانہ 10 دانے انجیر کھا لیا کریں تو دبلاپن ختم ہو جائے گا۔ انگور آنکھوں کے لیے بہترین ہے اور گردوں میں پتھری نہیں ہونے دیتا۔ خالی پیٹ کھٹی چیزیں کھانے سے آپ کا پیٹ خراب ہو سکتا ہے۔ شلجم کاٹ کر کھانے سے وزن میں خاصی کمی آتی ہے۔ لہسن کھانے سے کان کا درد دور ہو جاتا ہے۔ کسی بھی کھانے میں اس کو استعمال کیا جائے تو وہ کھانا ذائقے دار اور لذیذ بنتا ہے۔ دودھ میں جو کا آٹا ملا کر چہرے اور ہاتھوں پر مساج کرنے سے چہرہ کھل اٹھتا ہے اور ہاتھوں پر چمک آ جاتی ہے۔ نہار منہ نیم گرم پانی معدے کو طاقت دیتا ہے۔ دن بھر تھکاوٹ نہیں ہوتی اور انسان سارا دن سستی سے بچا رہتا ہے۔ اگر معدے میں گرمی ہو یا معدہ خراب ہو تو سونف کا پانی پئیں۔ اس سے معدے کی گرمی سے جان چھٹ جائے گی۔ اگر چہرہ بوڑھا نظر آنے لگے تو کھجور، دودھ اور انجیر کو اپنی روزمرہ کی خوراک میں شامل کر لو۔ 19 سال کے نظر آنے لگو گے۔ رات کو سونے سے پہلے چہرے پر انڈے کی زردی لگا لی جائے تو چہرہ چند دن میں ہی سفید ہو جائے گا۔ اگر چہرے کی جلد سخت ہو گئی ہو تو وہ بھی نرم و ملائم ہو جائے گی۔ مونگ پھلی کا استعمال اگر خواتین کریں تو ان کے لیے یہ موٹاپے کا باعث بن سکتی ہے۔ خواتین میں خون کی کمی ہو تو انہیں چاہیے کہ کھجور کا استعمال زیادہ کریں۔ چہل قدمی کے دوران چنگم چبانے سے دل کی دھڑکن کو بڑھنے سے روکنے اور کیلوریز کو جلانے میں مدد ملتی ہے۔ جوانی واپسی لانا چاہتے ہو تو روزانہ نہار منہ سیب کا جوس پیا کرو۔ خشک بالوں میں کنگھا کرنے سے گریز کیا کرو، اس سے بال خراب ہو جاتے ہیں۔ دھندلا نظر آنے لگے، وزن کم ہو جائے، پیر اور ٹانگیں سوجنے لگ جائیں تو بھوک زیادہ لگنے لگے تو سمجھو کہ آپ کو شوگر ہونے والی ہے۔ 1 گلاس پانی میں سونف کے تیل کے چند قطرے شامل کر کے روزانہ پی لینے سے موٹاپا آہستہ آہستہ ختم ہونے لگتا ہے۔ بچوں کے کان میں درد لگ جاتا ہو تو یا پیپ آتی ہو تو روزانہ رات کو جب بچہ سو جائے تو عرق گلاب کان میں ڈالیں اور کان کے آس پاس زیتون کے تیل کی مالش کریں۔ علم مال سے بہتر ہے، کیونکہ علم تمہاری حفاظت کرتا ہے جبکہ تم مال کی حفاظت کرتے ہو۔ ابلتے ہوئے پانی کے اوپر چہرہ کر کے اس کی بھاپ لو، اس سے چہرے کی جھریاں ختم ہو جائیں گی۔ نہانے سے پہلے بالوں میں ایلو ویرا لگا لیں، اس سے بال چند دنوں میں بڑھ جائیں گے۔ پھٹکری کا پانی چہرے پر لگانے سے لٹکی ہوئی جلد ٹائٹ ہو جاتی ہے۔ جو عورتیں روزانہ میتھی دانہ کا استعمال کرتی ہیں ہمیشہ جوان رہتی ہیں۔ جو لوگ سونے سے قبل واش روم سے فارغ نہ ہوں، ان لوگوں کو پیٹ میں درد ہو سکتا ہے۔ 1 چمچ ثابوت دانہ گرم دودھ میں ڈال کر ڈھانپ دیں اور 15 منٹ بعد چمچ ہلا کر پی لیں۔ ہر قسم کا بخار اتر جائے گا۔ پانی میں عرق گلاب شامل کر کے پی لیا کرو، چہرہ ہمیشہ خوبصورت اور جوان رہے گا۔ جوڑوں کے درد میں پیاز نچوڑ کر گرم کر کے مالش کریں، درد سے راحت ملے گی۔ جو مرد حضرات گوشت کا زیادہ استعمال کرتے ہیں، ان کے جسم کی جلد لٹک جاتی ہے۔
اگر روزانہ 2 سے 3 عدد کیلے کھاتے ہیں تو آپ کا وزن بڑھنا شروع ہو جائے گا۔ اگر آپ کو چکر آتے ہیں تو گہری سانس لیا کریں اور ایک جگہ آرام سے لیٹ جایا کریں یا بیٹھ جایا کریں۔ دانتوں کی چمک ہمیشہ برقرار رکھنا چاہتے ہو تو نیم کا مسواک استعمال کیا کرو۔ اگر نہانے کے بعد ناک میں روغن زیتون لگایا جائے تو اس سے زکام اور الرجی نہیں ہوتی، اور اگر رات کو ناف میں زیتون کے تیل کے چند قطرے ڈال دیے جائیں تو انسان بہت ساری بیماریوں سے پاک رہتا ہے۔ انسانی جسم کا وہ واحد حصہ زبان ہے جو چوٹ لگنے پر فوراً ٹھیک ہو جاتا ہے۔ ہچکی کو بند کرنا ہے تو ایک لونگ پانی کے ساتھ کھا لو۔ خالی پیٹ سونے سے گریز کیا کرو کیونکہ اس سے عمر میں کمی آتی ہے۔ دانت کا درد شروع ہو جائے تو دانت کے نیچے لونگ رکھ لو، بہت جلدی آرام ملے گا۔ اگر کھانا کھاتے وقت روٹی کے لقمے کو اچھی طرح سے چبا کر کھایا جائے تو معدہ ہمیشہ ٹھیک رہتا ہے اور گیس سے بدبو نہیں آتی۔ بیسن کی روٹی کھانے سے کمزور معدے کو طاقت ملتی ہے۔ بکرے کی چربی مردانہ طاقت بڑھاتی ہے۔ پودینے کی ڈنڈیوں کو چبایا کرو، اس سے جوانی ہمیشہ برقرار رہتی ہے۔ دانتوں میں درد ہو یا دانت ٹوٹ گئے ہوں تو بکرے کی چربی کا تیل دانتوں پر لگا دو، اس سے دانتوں کے درد سے نجات مل جائے گی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا وزن جلد سے جلد کم ہو جائے تو چائے، کافی یا دودھ میں چینی کم استعمال کریں یا چینی بالکل چھوڑ دیں۔ جامن کا شربت پینے سے انسان چست ہو جاتا ہے اور پیاس کی شدت کم ہو جاتی ہے۔ صحت مند اور کالے چمکیلے بالوں کا راز: کالے چنے کے آٹے کی روٹی بنا کر کھانے سے بال صحت مند اور کالے ہو جاتے ہیں۔ جو عورتیں تیزی کے ساتھ روٹی کھاتی ہیں تو جان لیں وہ جلد باز ہیں۔ اگر پھلوں کا زیادہ استعمال کیا جائے تو ڈپریشن کے مرض سے بچا جا سکتا ہے۔ دہی میں اسفغول کا چھلکا ڈال کر پینے سے معدہ درست رہتا ہے۔ یہ بوڑھے لوگوں میں بھی طاقت بحال کرتی ہے۔ ٹانگوں کے درد کو روکنے کے لیے نیم کے پتوں کے تیل سے مالش کریں۔ ٹانگ درد عمر بھر کے لیے ختم ہو جائے گا۔ معدے کے درد کو روکنے کے لیے نیم کے پتے ابال کر پانی پئیں۔ عورتیں اگر موٹاپے سے جان چھڑانا چاہتی ہیں تو نہار منہ پانی میں لیموں اور ادرک کا رس ملا کر پی لیں۔ ان کے جسم کی چربی پگھلنے لگ جائے گی۔ جاپانی پھل کھانے سے دل کو اچھی صحت ملتی ہے اور چہرے پر تر و تازگی رہتی ہے۔ آملہ کھانے سے جسم میں توانائی آتی ہے اور سانس کی بیماریوں کے لیے مفید ہے۔ گیس، بدہضمی، کمزوری، دبلا پن ہو تو انگور کے 22 دانوں کا ناشتہ کیا کریں، اس سے معدے کے تمام امراض سے نجات ملے گی۔ گیس، بدہضمی، کمزوری ختم ہو جائے گی۔ معدے کی خرابی کی صورت میں تیز پتی کی چائے بنا کر پئیں، اس سے معدہ درست ہو جاتا ہے۔ جو انسان کھانے سے قبل اور بعد میں ہاتھ دھوئے گا اس پر رزق کے دروازے کھول دیے جائیں گے۔ کھانا کھانے سے پہلے جو شخص ہاتھ دھوتا ہے کھانا اسے خراب نہیں کرتا۔ ہری شملہ مرچ جھریوں کو ختم کرنے میں مدد دیتی ہے۔ نہار منہ دودھ کے ساتھ کھجور کھانے سے یادداشت بہترین ہو جاتی ہے۔ زیتون کے پتوں میں دہی ملا کر بالوں میں لگائیں، بال گھنے اور کالے ہو جائیں گے۔ سرکے کو گرم کر کے کان میں ایک ایک قطرہ ڈالا جائے تو کان کا درد ختم ہو جاتا ہے اور کیڑے مر جاتے ہیں۔ بادام 50 گرام، سونف 50 گرام، مصری 50 گرام اور سفید مرچ 50 گرام لے کر تمام چیزوں کو باریک پیس کر ایک ایک چائے کا چمچ صبح و شام استعمال کریں۔ نظر کی کمزوری دور ہو جائے گی۔ اگر آپ کو سوتے وقت خواب زیادہ آتے ہوں تو سمجھ لو کہ آپ کا دماغ صحیح کام نہیں کر رہا۔ دائمی قبض کی پرابلم ہو تو انگریزی ادویات کو ترک کر دیں، دیسی دوائیں کھائیں اور امرود کا زیادہ سے زیادہ استعمال کریں۔ زیادہ چائے پینے سے بینائی کمزور ہوتی ہے۔ زیادہ دودھ پینے سے بلغم جم جاتی ہے۔ زیادہ مسالے کھانے سے معدہ خراب ہوتا ہے۔ ایسی غذائیں جو آپ کے بدن کو بہت طاقت دیتی ہیں، ان میں دیسی گھی، چنے کی دال، کھجور، انگور، بکری کا گوشت، انجیر
اور انڈا وغیرہ شامل ہیں۔ پاؤں کے بل بیٹھ کر کوئی کام کیا جائے تو اس کا سیدھا اثر آنکھوں پر ہوتا ہے اور نظر کمزور ہونے لگتی ہے۔ روٹی نرم اور پھولی ہوئی کھایا کرو۔ پیٹ کی چربی اور کمر کی چربی کبھی نہیں بڑھے گی۔ اگر کسی جگہ پر مچھر کاٹ لے تو متاثرہ جگہ پر چمچ گرم کر کے لگانے سے مچھر کے کاٹنے کا اثر ختم ہو جائے گا اور آپ کو خارش بھی نہیں ہوگی۔ اگر آنکھوں میں دھندلا پن آنے لگے تو نہار منہ سرما ڈالنے سے آنکھیں ٹھیک ہو جاتی ہیں۔ پاؤں پر تیل لگانے سے دماغ تیز ہوتا ہے۔ رات کو سوتے وقت پاؤں پر تل کے تیل سے مساج کر لیا کرو، بہت ساری بیماریوں سے پاک رہو گے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا وزن ہمیشہ کنٹرول میں رہے تو دوپہر کے کھانے میں سلاد کھایا کریں۔ بچوں یا بڑوں کی آنتوں میں کیڑے ہوں تو ان کو میٹھے بیر کھلائیں یا پھر میٹھے بیر کو پیس کر اس کا پانی نکال لیں اور صبح و شام استعمال کریں۔ اگر پلاسٹک کے برتنوں میں ہلدی کے نشان پڑ جائیں تو ان نشانوں کو ختم کرنے کے لیے ان برتنوں کو بیسن سے دھوئیں۔ اس سے برتنوں کے نشان ختم ہو جائیں گے۔ جو لوگ زیادہ مسکراتے ہیں اور خوش رہتے ہیں ان میں زیادہ برداشت کی صلاحیت ہوتی ہے۔ زکام لگنے کی صورت میں دار چینی، ادرک اور لونگ ہم وزن لے کر ابال کر شہد کے ساتھ پینے سے بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ اگر آپ کا ہاتھ جل جائے تو کپڑوں میں دھونے والا نیل اور ٹوتھ پیسٹ لے کر ہاتھوں پر لگائیں، آپ کا ہاتھ بھی ٹھیک ہو جائے گا اور داغ بھی نہیں رہے گا۔ جوڑوں کے درد اور بلغم کے لیے کریلے کا استعمال کیا کریں۔ سوکھی روٹی کو رات میں دودھ میں بھگو کر رکھیں اور صبح اٹھ کر اسے کھا لیں، اس سے آپ ہمیشہ جوان رہیں گے۔ 2 لونگ اور 1 چمچ چینی ایک ساتھ پیس کر گرم پانی کے ساتھ دن میں 2 یا 3 بار استعمال کر لینے سے زکام میں فائدہ ہوگا اور گلے کی خراش بھی ٹھیک ہو جائے گی۔ زکام لگنے کی صورت میں دار چینی اور ادرک، لونگ ہم وزن لے کر ابال کر شہد کے ساتھ پینے سے بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ گھر میں نیم کے سوکھے پتے جلانے سے ہمیشہ کے لیے مکھیاں اور مچھروں کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ زندگی میں سچی نیت سے بہت کوششیں کر رہے ہوں تو لیکن کامیابی نہیں مل رہی ہو تو ارادہ نہیں بلکہ کوشش کا طریقہ بدل لو۔ گرمی کی وجہ سے دانے نکل آئیں تو جسم پر برف مل لیں، اس سے بہت فائدہ ہوگا۔ اگر کسی نے زہر پی لیا ہو تو گرم پانی میں نمک ڈال کر پلائیں، قے ہونے سے زہر باہر نکل آئے گا۔ روزانہ 1 کپ سیب کا جوس پینے سے گردے کی پتھری گل کر نکل جاتی ہے۔ صبح خالی پیٹ پپیتا کھانے سے بواسیر ختم ہو جاتی ہے۔ جن لوگوں کو پیٹ کی جلن کا مسئلہ ہو وہ سنگترے کا رس پی لیں، اس سے پیٹ کی جلن ختم ہو جاتی ہے۔ روزانہ نیم کا مسواک کرنے سے دانتوں کی بہت ساری بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں اور مسوڑے مضبوط ہو جاتے ہیں۔ تربوز کے رس میں کالا نمک ملا کر پینے سے خارش اور الرجی ختم ہو جاتی ہے۔ گرم پانی میں گریسلین ملا کر غرارے کرنے سے گلے کی سوجن ختم ہو جاتی ہے۔ بادام کا تیل اور موم پگھلا کر سینے پر مالش کرنے سے چھوٹے بچوں کی کھانسی رک جاتی ہے۔ حلق میں مچھلی کا کانٹا پھنس جائے تو روٹی کا لقمہ بغیر چبائے حلق سے گزاریں۔ بیسن، سندل اور دودھ کی بالائی کا پیسٹ بنا کر چہرے پر مساج کرنے سے چہرے پر رونق آ جاتی ہے۔ کلونجی کے کیوے میں شہد ڈال کر دن میں 2-3 مرتبہ پینے سے پرانا دمہ ختم ہو جاتا ہے۔ کان بجتے ہوں تو انجیر کو روئی کے ساتھ تھوڑے پانی میں جوش دے کر کان میں ٹپکائیں۔ وبائی بخار کی صورت میں پودینے کا پانی اور کھٹے لیموں کا پانی 25 ملی لیٹر انار کے شربت میں پلائیں۔ جن لوگوں کو سر میں جوؤں کا مسئلہ ہو وہ سہاگا پیس کر بالوں میں لگائیں، جوئیں ختم ہو جائیں گی۔ 7 دانے بادام اور 10 گرام مصری کو رات کو سوتے وقت خوب چبا کر کھانے سے دماغ کی کمزوری ختم ہو جاتی ہے۔ اگر کسی کو چھینکیں آنے کا مسئلہ ہو تو وہ سفید سندل اور ہرے دھنیے کے پتے ملا کر سونگھے۔ ناخن سوج جائیں تو پانی میں گھلی ہوئی پھٹکری بار بار ناخنوں پر لگائیں۔ سڑے ہوئے اور خراب زخم پر
پھٹکری کو پیس کر چھڑکیں، زخم ٹھیک ہو جائے گا۔ جن افراد کو بھولنے کی بیماری کا مسئلہ ہو وہ نہار منہ کاجو اور شہد کھائیں۔ زیرے کو سرکے میں ملا کر پینے سے ہچکی رک جاتی ہے۔ گلے میں درد ہو تو 1 پیالی نیم گرم پانی میں 1 چمچ شہد ملا کر پی لیں۔ مچھلی دھونے سے پہلے اس پر تھوڑا سا سرکہ مل کر رکھ دیں، تھوڑی دیر بعد دھوئیں تو اس کے چھلکے آسانی سے نکل جائیں گے۔ اگر روزانہ پانی میں پودینہ ڈال کر پئیں تو آپ کے چہرے پر کبھی بھی جھائیاں اور دانے نہیں ہوں گے۔ اگر آپ پیدل چلنے سے پہلے آدھا گلاس پانی پی لیں تو زندگی میں کبھی بھی کمزور نہیں ہوں گے۔ سونے سے پہلے نیم گرم پانی پی لیں، اس سے آپ کے گردے صاف رہیں گے۔ زیتون کا تیل آنتوں اور پیٹ کے کینسر سے بچاتا ہے اور معدے کو تندرست رکھتا ہے۔ زیادہ کھا لینے کی صورت میں اگر بھاری پن محسوس ہو تو پودینے کے پتے چبا لیں، بھاری پن کم ہونے لگے گا۔ اگر کھانے کو جلدی ہضم کرنا ہو تو کھانے کے ساتھ ہری مرچ کی چٹنی لازمی استعمال کریں۔ جو کی روٹی بنا کر کھانے سے جسم کو طاقت ملتی ہے اور چہرے کی جھریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ نہار منہ پانی میں پودینہ ڈال کر پینے سے چہرے پر جھائیاں اور داغ نہیں پڑتے اور چہرہ نکھر جاتا ہے۔ جب تمہیں غصہ آتا ہو تو فوراً کسی ایسے شخص کا تصور ذہن میں لے آیا کرو جس سے تم محبت کرتے ہو، غصہ کم ہو جائے گا۔ انسان کی زندگی کے بدترین وقتوں میں سب سے برا وقت جوانی کی غربت ہے۔ سر کی خشکی کو دور کرنے کے لیے لیموں کا ٹکڑا لے کر سر پر ملیں، اس سے آپ کے سر میں خشکی کبھی نہیں ہوگی۔ امرود کھانے کے بعد جلدی پانی کبھی بھی نہ پئیں، اس سے ہیضے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ اگر آپ کے گھر کی دیواروں پر پینسل کے نشان ہوں تو ٹوتھ پیسٹ اور سرکہ مکس کر کے دیواروں پر لگانے سے دیواروں کے نشان ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتے ہیں۔ جسم کمزور ہونے لگے یا ہڈیاں پٹھے کمزور ہونے لگیں تو ان باتوں پر عمل کریں۔ ناشتے کا استعمال یقینی بنائیں۔ دودھ، بادام روزانہ استعمال کریں۔ آملہ، شکرقندی کا استعمال روزانہ کریں۔ لیموں کے چھلکوں کے پاؤڈر میں نمک ملا کر برش کرنے سے دانت موتی جیسے سفید ہو جاتے ہیں۔ کمرے میں نمکین پانی بھر کر رکھنے سے مچھر نہیں آئیں گے۔ پان کا داغ نکالنے کے لیے کپڑوں کو دودھ میں ڈبو کر دھوئیں۔ ٹانگ پر ٹانگ رکھ کر بیٹھنے سے نظر بہت زیادہ کمزور ہو جاتی ہے۔ معدہ کمزور ہو تو 1 تولہ سابودانہ کو 1 کپ دودھ میں پکا کر صبح و شام کھائیں۔ چند دنوں کے استعمال سے معدے کی کمزوری ختم ہو جائے گی۔ اگر آپ کا خواب ٹوٹ جائے تو دوبارہ اس خواب میں جانا چاہو تو بائیں جانب لیٹ جائیں۔ زیادہ سے زیادہ پانی پینے سے خون کی روانی بہتر ہوگی اور کولیسٹرول کنٹرول میں رہے گا۔ جن لوگوں کو دماغی کمزوری کا مسئلہ ہو وہ انجیر کا استعمال کریں، اس سے دماغی صلاحیتیں بڑھ جاتی ہیں۔ یرقان کے مریض پیٹ بھر کر کھانا کھانا اور ٹھنڈے پانی سے نہانے سے پرہیز کریں۔ سر میں درد ہو تو یا چکر آئیں تو فوراً لیموں پانی بنا لو اور لیموں کا رس نکال کر ماتھے کی مالش کرو۔ لونگ کے تیل سے کمر کی مالش کرنے سے کمر کے درد میں افاقہ ہوتا ہے۔ منہ میں چھالے بدہضمی اور قبض کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ جلی ہوئی جگہ پر چند دن انڈے کی سفیدی ملنے سے جلنے کا نشان ختم ہو جاتا ہے۔ کانوں سے کم سنائی دیتا ہو تو 1 ماہ تک دار چینی کا تیل کان میں ڈالیں، اس سے فائدہ ہوگا۔ 2 قطرے دیسی گھی ناک میں ڈالنے سے بہتی نکسیر بند ہو جاتی ہے۔ سونے والے تکیے کے کور کو ہفتے میں 1 بار ضرور دھو لیں، اس سے آپ کے بال مضبوط ہوں گے اور آپ جراثیم سے پاک رہیں گے۔ جسم کے کسی بھی حصے میں کیڑا کاٹ جائے تو مولی کا رس لگا لیں، اس سے بہت جلدی آرام آ جائے گا۔ کوئی کسی کے بغیر نہیں مرتا، وقت آہستہ آہستہ عادتیں ختم کر دیتا ہے۔ کسی کو آدھے راستے پر مت چھوڑو، ہو سکتا ہے کہ وہ اس کا راستہ ہی نہ ہو اور وہ تمہاری وجہ سے اس راہ پر چل رہا ہو۔
جس انسان کے اندر نقص ہوتا ہے اسے پوری دنیا میں ہی نقص نظر آتا ہے۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ، جزاک اللہ۔